سوچئے ایک شخص تھا جس کے پاس بالکل بھی نہ پیسہ تھا، نہ کوئی سفارش تھی اور نہ ہی کوئی راستہ تھا۔ جس کا بھی دروازہ اس نے کھٹکھٹایا وہاں سے اس کو یہی جواب ملا کہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ اس کے ساتھ کئی عرصے سے چل رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ رات کو لیٹا ہوا اللہ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میں ٹوٹ چکا ہوں، میری بس ہو گئی ہے۔ اور اللہ سے باتیں کرتے کرتے اور ساری شکایتیں اللہ سے باتیں کرتے اللہ کو سنا رہا ہے اور اپنے دکھڑے بھی اللہ کے سامنے کھول رہا ہے، اپنی پریشانیاں بھی اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ رات گزرتے آخری پل میں اس کی آنکھ لگی تو کیا خواب دیکھتے ہیں، بڑا پیارا خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک آدمی اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سرہانے کھڑا ہو کر اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اللہ سے اتنی باتیں کی، تو نے اللہ سے اتنی گفتگو کی، تو نے اللہ سے اپنے اتنے دکھڑے اس کے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پریشانی حل فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیری جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے حل فرما دیے، صرف تو استغفار کرنے والا بن جا۔ تجھے میں ایک جملہ بتا رہا ہوں، تو اس جملے کو پڑھنے والا بن جا۔ اس ایک جملے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تیری ساری کے ساری پریشانیاں ختم فرما دیں گے، تیرے سارے کے سارے دکھ جتنے بھی ہیں وہ سارے خوشیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ اور وہ ایک جملہ کون سے ہے؟ اور وہ ایک جملہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر اپنے بندوں کو بتایا کہ میرے بندو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اے میرے بندے تو استغفار پڑھنے والے بن جا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے معاملات درست فرما دیں گے، مالی مدد بھی فرمائیں گے، اولاد کے ذریعے سے بھی فرمائیں گے۔ سورۃ الہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور سورہ نوح کی آیت ہے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ میں تجھے عطا کروں گا ایسی مال و دولت، ایسا ساز و سامان جو تجھے خوش بھی کر دے گا اور تیرے پاس ٹھہرے گا بھی، اور تیرے پاس اس مال کو روکنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ تو استغفار کو کثرت سے کرتا رہے۔ اس بندے کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد مسکرایا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا، واہ مولا، تو نے تو میرے سارے معاملے ہی حل فرما دیے۔ اس نے شروع کر دیا استغفار پڑھنا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، آخر میں چینجنگ آتی اسے دلی سکون مل گیا۔ 1 مہینہ اس نے استغفار پڑھا، جو اس کا بزنس تھا وہ پھلنے پھولنے لگا۔ 2 مہینے 3 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں بحال کر دی اور وہ خوش رہنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں ساری کی ساری پریشانیاں حل فرما دی۔ بے شک استغفار بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ میرے پڑھنے کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن استغفار کے بینیفٹ اور اس کے فائدوں کے اندر شک نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دعا کیا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی
آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے سارے کے سارے معاملات اور ان کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔